شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ سردی کے موسم میں جب آپ لوگ سٹوری سنتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ سن کر بہت انجوائے کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ ضرور سیکھیں گے۔ میرے آج کے سٹوری سینڈر ہیں فاطمہ کوٹ مومن سے، محمد اسلام جدہ سے، اور وقاص احمد مانچسٹر سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فاطمہ شیئر کر رہی ہیں کوٹ مومن سے۔ فاطمہ کہتی ہیں، میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں ہم لوگوں کو رہتے ہوئے 5 سال گزر گئے تھے۔ آج تک ہم لوگوں کو کبھی بھی ذرا بھر بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ وہاں پر غیر مرئی مخلوقات ہیں یا ایسا ویسا کچھ محسوس ہونا۔ ہم لوگ اس گھر میں بہت اچھا ہم لوگوں کا ٹائم گزر رہا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے 1 سے 2 دفعہ جو بکرے کا سر ہوتا ہے اکثر لوگ صدقے کے لیے لے کر آتے ہیں، وہ ہم لوگوں نے اپنے گھر میں سے اس کا صدقہ وغیرہ دے کر تو اپنے گھر کی چھت کے اوپر اس کو پھینک دیا۔ تقریباً 2 سے 3 دفعہ ہم نے ایسے ہی کیا۔ ابھی ہم لوگ پھینکتے ہی تھے تو شام تک اس کو شاید جانور یا جیسے بلی ہوتی ہے، کوے وغیرہ جو پرندے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کھا لیا کرتے تھے، یعنی وہ چیز ہمیں چھت پر نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دوپہر کا ٹائم تھا تو ہم لوگ سب سو رہے تھے، تقریباً دوپہر کے 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوگا، گرمی کا موسم تھا۔ ایک دم سے ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں لکڑی کا دروازہ لگا ہوا تھا۔ وہ دروازہ کسی نے زور زور سے اس دروازے کو بجانا شروع کر دیا، کوئی کھٹکھٹا رہا تھا اس دروازے کو۔ اکثر ہم لوگوں کے محلے میں یہ تھا کہ گھروں کے چھت جیسے ساتھ ساتھ تھے تو بچے کبھی کبھار کوئی بال لینے یا کوئی چیز اٹھانے کے لیے دوسروں کے گھروں کی چھت پر آ جایا کرتے تھے۔ وہاں پر اتنا ایشو نہیں ہوتا تھا اس چیز کا، لیکن اتنی دوپہر کو بار بار کوئی دروازے کو کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں نیند سے اٹھی، باہر آئی، آ کر میں نے پوچھا کون ہے وہاں پر؟ مجھے آواز نہیں آئی۔ میں نے ایک دم سے دروازہ کھولا تو دروازہ جہاں پر دروازہ تھا وہاں سے 2-3 سٹیپ چھوڑ کر ایک بچی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بچی زیادہ سے زیادہ 3.5-4 سال کی ہوگی۔ اس نے فراک پہنا ہوا تھا، ہم لوگوں کے محلے کی بچی نہیں تھی وہ۔ بال اس کے کھلے ہوئے تھے، کچھ بال چہرے پر تھے اور کچھ بال بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھیں اس کی بہت زیادہ عجیب تھی، اور اس کی آنکھوں کے نیچے بہت زیادہ ڈارک سرکل بھی تھے، یعنی اس کی آنکھوں والا حصہ بہت زیادہ ڈارک فیل ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم، اور یہاں پر کیا کر رہی ہو، کہاں سے آئی ہو؟ مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا کہ یہ بچی کون ہے، کیونکہ محلے میں ہم لوگ اتنے پرانے رہ رہے تھے، ہم نے آج تک یہ بچی دیکھی ہی نہیں۔ ابھی میں نے اس سے یہ پوچھا ہی تو وہ بڑے عجیب و غریب انداز میں میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگ گئی۔ جب وہ میری طرف دیکھ کر ہنسی میں تھوڑی سی ڈر گئی۔ میں نے اسے کہا کہ کون ہو تم، بتاتی کیوں نہیں ہو؟ ابھی میں اسے یہ پوچھ رہی تھی تو وہ واپس سیڑھیوں میں اوپر کی طرف بھاگ گئی۔ بڑی تیزی کے ساتھ وہ سیڑھیوں میں اوپر چڑھتی ہوئی گئی۔ میں فوراً سے اس کے پیچھے گئی۔ میں نے اوپر جا کر دیکھا وہ بچی کہیں بھی نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی۔ میں نے اپنے پورے چھت کو چھان مارا، وہ بچی کہیں بھی نہیں تھی۔ ہم لوگوں کی چھت کے اوپر کوئی بھی وہ کمرہ یا سٹور وغیرہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا، صرف ہم لوگوں کا چھت بہت بڑا تھا اور اس کی جو 4 دیواری ایک ہوتی ہے وہ تھی، اور پانی والی ٹینکی تھی ایک طرف بس۔ وہ بچی مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں نے ساتھ والوں کے گھر میں بھی دیکھا، میں نے بیک سائڈ پر بھی جا کر دیکھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ دوپہر کا ٹائم تھا، میں بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ میں نے آ کر یہ بات اپنی امی کو بتائی۔ سب گھر والے جاگ گئے میری بات سن کے۔ اب ان لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید میں مذاق کر رہی ہوں۔ میں بڑی سیریس تھی اور بہت زیادہ ڈری ہوئی بھی تھی، کسی کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے قسم بھی اٹھائی، لیکن اس کے باوجود سب یہ کہہ رہے تھے کہ تم نیند سے اٹھ کر گئی ہو تو تمہیں وہم ہو گیا، کوئی بھی نہیں تھا، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن میں نے وہاں پر 2-3 منٹ کھڑے ہو کر اس سے پوچھا بھی ہے، وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، اتنا وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا دن اسی چیز میں گزر گیا، میں سوچتی رہی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس کا چہرہ میری آنکھوں کے آگے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ ہم لوگوں کا جو ڈرائنگ روم تھا، ہم لوگوں کا ڈرائنگ روم
سیڑھیوں کے ساتھ ہی ہم لوگوں کا ڈرائنگ روم تھا، یعنی جہاں سے ہم لوگوں کا مین گیٹ تھا، جب اس سے انٹر ہوتے تھے اندر، گیریج کے ساتھ ہی ہم لوگوں کا ڈرائنگ روم تھا اور وہیں سے سیڑھیوں اوپر جا رہی تھیں۔ مغرب کے بعد کا ٹائم تھا تو میں گیٹ کی لائٹ آن کرنے گئی، ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کا جو ڈرائنگ روم کا دروازہ ہے وہ کسی نے بند کیا ہے، یعنی دروازہ اس طرح سے تھا جیسے وہ ڈبل ڈور ہوتے ہیں، وہ دروازہ تھا سینٹر سے جو کھلتے ہیں، اس کا ایک حصہ دروازے کا، یعنی ایک حصہ کسی نے بند کیا ہے۔ اب نہ تو آندھی تھی نہ ہی ٹھنڈی ہوا تھی کوئی کہ میں یہ کہتی کہ ہوا سے بند ہوا ہوگا۔ وہ جب دروازہ کسی نے بند کیا، میں تو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، میں وہاں سے بھاگ کر آ گئی۔ میں نے امی کو یہ کہا کہ امی ڈرائنگ روم کا دروازہ کسی نے بند کیا ہے، میں نے ابھی خود دیکھا، میں گیٹ کی لائٹ آن کرنے گئی تھی۔ امی نے پھر مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، تم دوپہر سے یہی باتیں کر رہی ہو، کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ میری بہن کہتی، میرے سے بڑی میری جو سسٹر تھی، مجھے یہ کہتی کہ میں دیکھ کر آتی ہوں وہاں پر کیا ہے۔ وہ بھاگتی بھاگتی گئی، ابھی لائٹ آن نہیں کی تھی اس نے ڈرائنگ روم کی، اس کو اس طرح سے آواز آئی جیسے کچھ چھوٹی سی بچی ہنس رہی ہے۔ اس نے باقاعدہ کسی بچی کے ہنسنے کی آواز سنی، چیخیں مارتی ہوئی باہر بھاگی اور آ کر یہ کہتی کہ ڈرائنگ روم میں کوئی بچی ہنس رہی ہے، مجھے کسی کی بچی کی ہنسنے کی آواز آئی ہے۔ امی ایک دم سے غصے میں آ گئی اور یہ کہنے لگی تم ساری ہی پاگل ہو گئی ہو، کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ امی جب ڈرائنگ روم میں گئیں، امی نے لائٹ آن کی۔ اب جو ہم لوگوں کا بالکل سامنے بالکل دیوار کے ساتھ جو بڑا صوفہ رکھا ہوا تھا، اس کے پیچھے کرٹن بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ کرٹن جیسے امی نے لائٹ آن کی، وہ کرٹن ہل رہے تھے۔ امی کو یہ لگا کہ شاید ونڈو کھلی رہ گئی ہو تو کوئی بلی وغیرہ ہوگی۔ جیسے ہی امی اس بڑے صوفے کے پاس جانے لگیں، امی نے دیکھا کہ اس کے پیچھے وہی جس بچی کا حلیہ میں بتا رہی تھی، وہ چھوٹی سی بچی وہاں پر بیٹھی ہنس رہی تھی، امی کی طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ امی نے اونچی اونچی چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ جب ہم لوگوں نے امی کی چیخوں کی آوازیں سنی، امی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں۔ امی نے کہا تم لوگ ٹھیک کہہ رہی تھی، صوفے کے پیچھے بچی بیٹھی ہوئی ہے کوئی۔ ہم لوگ تو اونچے اونچے چیخیں مارتے وہاں سے باہر بھاگے، ہم لوگوں نے آگے ہو کر کیا دیکھنا تھا، ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ ہم لوگ گھر میں جانے کے بجائے گیٹ سے باہر آ گئیں۔ جیسے ہم لوگ گیٹ سے باہر آئیں، ہم لوگوں کی نیبرز بھی آ گئی، محلہ ٹائپ جگہ تھی، وہ پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی، دوپہر سے ہم لوگوں کو اپنے گھر میں ایک بچی نظر آ رہی ہے، پہلے اس نے سیڑھیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہے۔ ساری وہ جو محلے کی خواتین تھیں وہ بھی ہم لوگوں کے گھر میں آ گئیں، آ کر دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ساری حیران، ہم لوگ بھی حیران کہ وہ ایک دم سے سامنے آتی ہے، اپنا آپ دکھاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ اب ہم لوگوں کے گھر میں گاہے بگاہے یہ کام شروع ہو گیا، وہ بچی جگہ جگہ پر سب کو نظر آنے لگی۔ زیادہ تر وہ ڈرائنگ روم میں نظر آتی تھی یا پھر سیڑھیوں میں نظر آتی تھی۔ میرے ابو، عشاء کا ٹائم تھا تو میرے ابو مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے۔ ابو نے یہ سوچا کہ آج وہ عشاء کی نماز سے پہلے ہی چلے جائیں گے، انہیں کوئی کام تھا۔ ابو جیسے ہی صحن کو کراس کر کے گیریج میں جانے لگے تو ایک دم سے واپس آ گئے، تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے۔ امی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ کو، تو ابو نے یہ کہا کہ میں نے بھی اس بچی کو دیکھا ہے، وہ ہم لوگوں کے گیٹ کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ ابو نے آیت الکرسی پڑھی، درود پاک پڑھا، ایک دم سے وہ غائب ہو گئی۔ اب ہم لوگ اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ ہم لوگ اپنے گھر میں چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے نظر آنے کا کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہوتا تھا، وہ کسی ٹائم بھی نظر آ جاتی تھی، اور زیادہ تر اس کی ہنسی کی آوازیں گونجتی تھیں۔ رات کے ٹائم ہم لوگوں کا جیسے ایک پنجابی کلچر ہوتا ہے، گرمی کے موسم میں یا تو آنگن میں صحن میں چارپائیاں بچھائی جاتی ہیں یا پھر لوگ چھت پر سو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے گھر کا چھت کافی بڑا تھا، ہم لوگ ہر سیزن میں ہر سال اوپر ہی سویا کرتے تھے، لیکن اب ہم لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ اوپر تو ہم لوگ سونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے صحن میں چارپائیاں بچھائیں، میری اور میری سسٹر کی چارپائی سینٹر میں تھی، ایک طرف امی کی تھی، دوسری طرف ابو کی، اور پھر آگے بھائیوں کی چارپائیاں تھیں۔ ہم لوگ ابھی سوئے ہوئے تھے، تقریباً رات کے 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کو کوئی چھیڑ رہا ہے۔ میں تو خیر ڈرپوک بھی بہت زیادہ تھی اور میں نے تو اس کو دیکھا بھی ہوا تھا، مجھے تو ہر ٹائم اسی کا وہم رہتا تھا۔ میرے تو پاس سے کوئی گزرتا تھا تو میں اتنی ڈر جاتی تھی، چیخیں مارنے لگ جاتی تھی۔ جیسے ہی میرے پاؤں کو کسی چیز نے چھیڑا، مجھے پتہ لگ گیا کہ وہ ہے۔ میرے تو پسینے چھوٹ گئے، میں اتنی پریشان ہوگی کہ میں کیا کروں۔ میں بولنا چاہ رہی تھی، میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ہلکی سی بالکل آہستہ سے دیکھا اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے، تو میرے پاؤں کی طرف کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا اتنا ڈراؤنا چہرہ تھا، اتنا ڈراؤنا چہرہ تھا، وہ چہرہ تھا ہی نہیں جو میں نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر اتنی بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور اس کے بال اتنے لمبے لمبے لگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا اس کے چہرے کے اوپر بال اور ہائٹ اس کی وہی تھی۔
جو 3.5-4 سال کے بچے کی ہوتی ہے۔ میں نے وہیں پر چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ میری چیخوں کی آوازیں سن کے سب جاگ کے سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ اب موسم ایسا تھا، کمرے میں تو سویا نہیں جاتا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ مجھے ڈر کے مارے بخار ہو گیا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے وہ رات گزری۔ جب میں رو رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی، تو سیڑھیوں کی طرف سے اس کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بہت زیادہ عجیب و غریب اور ڈراؤنا وہ منظر تھا۔ خیر اگلے دن ابو نے ساری بات میرے ماموں کے ساتھ شیئر کی۔ ماموں لوگوں کا گھر ہم لوگوں کے گھر سے تھوڑا دور تھا۔ ماموں نے جب ساری بات سنی تو ماموں لوگوں کی جس طرف گھر تھا وہاں پر ایک بزرگ تھے، وہ کافی نورانی سے تھے، وہ کوئی عامل نہیں تھے لیکن ان کے پاس اتنا علم، اتنی پڑھائی تھی، اتنے نیک بزرگ تھے کہ ان کو جنات وغیرہ نظر آتے تھے۔ بڑی منت سماجت کے بعد وہ مانے تو ہم لوگوں کے گھر وہ آئے میرے ماموں کے ساتھ۔ جیسے وہ ہم لوگوں کے گھر آئے، پورے گھر کا جائزہ لیا، ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا، سیڑھیوں کو دیکھا، بڑی مشکل کے ساتھ اوپر چھت پر بھی گئے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ یہاں کے مقیم جنات نہیں ہیں، آپ لوگوں نے اپنے گھر میں کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ جنات یہاں پر حاوی ہوئے ہیں۔ آپ لوگ سوچیں آپ نے ایسا کیا کام کیا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے ایسا تو کوئی کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے کچھ ایسا ہو۔ صدقے کے جو بکرے کا سر ہوتا ہے وہ ہم نے 3 سے 4 دفعہ اپنے چھت پر پھینکا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے وہ صدقہ کا کر کے ہم لوگ پھینکتے تھے چھت کے اوپر، شاید وہاں پر وہ جنات کا اس ٹائم گزرنے کا ٹائم ہو یا جو بھی تھا، اس وجہ سے وہ جنات وہاں پر تھے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا یہ صرف ایک بچی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی پوری فیملی بھی ہے۔ اب ہم لوگ اتنے کنفیوز تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ ہم لوگ کیا کریں، اس کا کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں، کیونکہ اب یہ یہاں پر آ چکی ہیں، یہ اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس گھر میں ان جنات نے کچا گوشت کھا لیا، بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ ہم لوگ 5-6 سال اس گھر میں ہم لوگ رہے، لیکن اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ گھر 10 سے 15 دن کے اندر ہی ہم لوگ وہ گھر چھوڑ گئے تھے۔ بہت زیادہ وہ گھر بھی یاد آتا تھا، لیکن وہاں پر اس چیز نے ہمیں بہت تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جو بزرگ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ اپنے گھر میں آپ سورۃ بقرہ لگائیں، جتنی ہو سکتی ہے سورۃ بقرہ پڑھیں۔ پھر میں، میری بہن، ہم لوگ باقاعدہ قرآن پاک پر پڑھا کرتے تھے۔ جب سورۃ بقرہ پڑھتے تھے تب وہ نظر کم آتی تھی، لیکن فیل ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہے وہاں پر۔ پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، لیکن وہ وقت ہم لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فاطمہ آپ کا، آپ کی سٹوری بہت زیادہ ڈرامنی تھی۔ اللہ رحم کرے، اللہ سب کو ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ لسنرز، اکثر ایسا ہو جاتا ہے جو صدقے خیرات کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ۔ اب ہم لوگ اگر کسی چیز کا بھی صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنا چاہتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر گوشت ہو، اگر وہ جیسے یہ بکرے کا سر ہو گیا یا گوشت ہو گیا، تو اس کو آپ گھر سے باہر پھینکیں، اپنے چھت پر نہ پھینکیں، کیونکہ گوشت کے اوپر جنات حاوی ہوتے ہیں، جنات آتے ہیں۔ اس چیز کا خیال رکھا کریں۔ کمنٹ باکس میں میرے ایک لسنر نے ایک بات بتائی تھی کہ اگر آپ لوگ یہ بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی راستے سے کچا گوشت لے کر گزر رہے ہیں تو جنات آپ پر حاوی نہ ہوں، تو آپ ایسا کریں، دودھ کے اندر اپنی فنگر ڈپ کر کے اس گوشت کے اوپر لگا دیں، یا اپنی جو آپ کی فنگر ہے اس کو اپنے منہ کے ساتھ گلا کر کے اس کو اس گوشت پر لگا دیں، تو وہ ایک قسم کا جوٹھا ہو جائے گا، تو وہ جنات اس پر حاوی نہیں ہوں گے۔ یہ ایک میری لسنر نے کمنٹ باکس میں بات بتائی تھی۔ تو اللہ سے رحم مانگا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں، بیسکلی انڈیا لکھنؤ سے ہیں اور جدہ سے سٹوری شیئر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے دوست نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ یہ کہانی تقریباً آج سے 10 سال پہلے کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک گھر خریدنا تھا، تو ہم لوگوں نے بالکل ایک نئی سی سوسائٹی تھی، وہاں پر ابھی بہت زیادہ آبادی نہیں تھی، وہاں پر ہم لوگوں نے گھر خرید لیا۔ ابھی اس گھر میں ہم لوگوں نے شفٹ ہونا تھا، تو جیسے پہلے شفٹنگ سے پہلے گھر کو سارا سیٹ وغیرہ کیا جاتا ہے، تو میں نے اپنے ایک دوست کو بلایا کہ تم آ کر ہم لوگوں کا گھر دیکھو۔ شام کا ٹائم تھا، میرا دوست آ گیا، اس نے سارا گھر دیکھا، اس کو کافی زیادہ اچھا لگا وہ گھر۔ اب رات ہو گئی تھی،
ہم لوگوں نے ایک کھانا کھایا. اس کے بعد میں نے اسے یہ کہا کہ میں تمہیں روڈ تک چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ جیسے وہ راستہ ویران سا تھا، وہاں پر درخت بھی تھے. تو جیسے وہ میرے ساتھ باہر نکلا، اب جس راستے سے ہم لوگ گزر کے جا رہے تھے، اس نے مجھے یہ کہا کہ 1 منٹ رکو، شاید اسے واش روم کی حاجت ہوئی. تو وہ ایک درخت کے پاس چلا گیا. جیسے وہ فری ہو کے آیا تو میں نے اس کو روڈ تک چھوڑا. وہ اپنے گھر چلا گیا اور میں اپنے گھر واپس آ گیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے گھر سے مجھے کال آئی. اس کے گھر والے یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی طبیعت ایک دم سے خراب ہو گئی ہے اور اس نے ایک دم سے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں. کمرے میں اچھل کود کر رہا ہے، عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں نکال رہا ہے. اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اس کو کیا ہوا ہے. میں نے تو ان کو یہی کہا کہ یہ میری طرف سے تو بالکل ٹھیک کیا ہے. ان کے گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے. جیسے کیسے وہ رات گزری، صبح میں ان کے گھر گیا. اس کی حالت سچ مچ بہت زیادہ خراب تھی. وہ اس طرح سے پریٹینڈ کر رہا تھا کہ وہ مجھے بھی نہیں پہچانتا. عجیب و غریب آوازیں نکالنا، سر کے بال کھینچنا، جیسے دورے کی کنڈیشن تھی اس پر. ہم لوگ اس کو ایک عامل صاحب کے پاس لے کر گئے. تو وہ جو عامل صاحب تھے، جب انہوں نے دم وغیرہ کیا، وہ جو مخلوق کا اس پر اثر تھا وہ چیز حاضر ہو گئی. وہ جو عامل صاحب تھے وہ یہ پوچھنے لگے کہ تم نے اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے، اس کا کیا قصور ہے. تو اس مخلوق نے یہ کہا کہ ایک درخت تھا جس کے پاس سے یہ رات کے ٹائم گزر رہا تھا، اس نے وہاں پر ناپاک حرکت کی ہے. میرا وہاں پر گھر تھا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. بڑی معافیاں مانگی اس نے. وہ جو اس کے جسم میں ہی وہ چیز آ کر بول رہی تھی. وہ جو بزرگ تھے انہوں نے سمجھایا کہ اس سے غلطی ہوگی، اس کو ایک دفعہ معاف کر دو، یہ دوبارہ اس طرف سے گزرے گا بھی نہیں. پھر اس نے ایسا ہی کیا. اس نے باقاعدہ معافی مانگی، اس جگہ پر جا کر معافی مانگی. پھر اس چیز نے اس کی جان چھوڑی، لیکن وہ کافی عرصہ بیمار رہا تھا. پھر دم درود کروایا تو تب جا کر وہ ٹھیک ہوا. محمد اسلام کہتے ہیں کہ میرا میسیج ہے کہ آپ جب کبھی بھی کسی درخت کے پاس سے گزریں، دیکھیں کسی درخت میں کوئی سوراخ ہوا ہوا ہے یا کوئی پرانا گھر ہے، کوئی بھی ایسی جگہ ہے، تو وہاں پر ایسا کچھ بھی مت کیا کریں، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ وہاں پر جنات کے گھر ہوتے ہیں، ان کا مسکن ہوتا ہے، اور پھر وہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں. بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں UK کی ہی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے. یہاں پر ایک مارکیٹ لگتی ہے، اس کو فروٹ مارکیٹ کہتے ہیں. وہ اوپن مارکیٹ ہوتی ہے. سردی کے موسم میں وہاں پر صبح کے ٹائم تو بہت زیادہ رش نہیں ہوتا، لیکن ایوننگ میں وہاں پر پھر بھی کچھ رش ہوتا ہے. تو وہاں پر جو سٹالز لگتے ہیں، وہاں پر ایک شخص تھا جو ایز اے لیبر وہاں پر کام کرنے گیا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ کافی دیر میں وہاں پر بیٹھا رہا، کوئی وہاں پر اتنا خاص کام نہیں تھا. میں نے تو اپنا اسٹال اس لیے لگایا تھا کہ شاید جیسے یہ مارکیٹ ہے تو مجھے بھی یہاں پر کوئی کام مل جائے گا. سارا دن اس نے وہاں پر گزارا، بامشکل 1 سے 2 کام ہی اس کو ملے، تو اس نے وہ کر لیے. جب شام کا ٹائم ہوا تو اس نے یہ سوچا کہ دن بھر کا میں تھکا ہوا ہوں، تو یہیں پر جو واش روم ہے وہاں سے ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو کر اپنے گھر جاتا ہوں. وہ کہتا ہے وہاں پر 2 واش روم تھے. ایک واش روم والی طرف جب میں گیا تو وہاں پر لوگوں کا رش تھا. ایک دوسری طرف بھی واش روم تھا. وہ بالکل ویران سا لگ رہا تھا. میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا. میں اس واش روم میں چلا گیا. ابھی میں ہاتھ منہ دھو ہی رہا تھا، مجھے ایک دم سے محسوس ہوا کہ میرے شولڈر کے اوپر کسی نے تھپ تھپایا ہے. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا. میں سمجھا کہ شاید میرا وہم ہے. میں پھر منہ دھونے لگ گیا. ابھی میں منہ دھو کر پیچھے ہی ہٹا تو مجھے ایسا لگا کہ میں کسی چیز کے ساتھ ٹکرایا ہوں. میں نے پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. اس سے پہلے میں واش روم کا دروازہ کھولتا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ہیولا سا ہے، کالے رنگ کا کوئی سایہ ہے. اس نے باقاعدہ وہ دروازہ کھولا ہے اور وہ باہر نکلا ہے. میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور وہ جو کچھ بھی تھا، وہ سایہ تھا، وہ ہیولا تھا، وہ اسی بند گلی میں، اندھیری گلی میں غائب ہو گیا. میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا. میں جیسے ہی اس طرف سے باہر بھاگا، مجھے وہاں سے وہ جو واش روم کلینر ہوتے ہیں وہاں پر پھر رہے ہوتے ہیں، سویپر ہوتے ہیں، میں نے اس کو بلایا. میں نے اس سے پوچھا کہ اس واش روم میں کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوئی ہے، تم مجھے بتاؤ، تم تو یہاں پر کام کرتے ہو. پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہا تھا. جب میں نے اس کو بہت فورسفلی پوچھا تو وہ مان گیا. اس نے یہ کہا کہ آج سے 10 سال پہلے یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. یہاں پر کرسمس ایو تھا تو بہت زیادہ رش تھا. تو یہاں پر ایک بوڑھی عورت
کی لاش ہم لوگوں کو اس واش روم سے ملی تھی۔ وہ بوڑھی عورت کون تھی، کہاں سے آئی، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا، نہ ہی اس کی کچھ فیملی کا پتہ تھا، وہ کہاں سے آئی تھی کسی کو نہیں پتہ۔ اس کے بعد سے یہاں پر کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے، پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہیں۔ ہم لوگ بھی اگر اس واش روم کو کبھی کبھار اگر صاف کرنے جائیں تو ہم لوگ 4 سے 5 سویپر مل کے جاتے ہیں اور پھر جا کر اس واش روم کا کام کرتے ہیں۔ ادروائز ہم لوگوں کو بہت ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے یہاں پر کوئی سایہ نما مخلوق گھومتی پھرتی ہے، اور کبھی کبھار یہاں سے کسی کے رونے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ جب میں نے اسے یہ بات سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں پر سچ میں کچھ ایسا ویسا ہے۔ پھر میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں نے اس مارکیٹ میں جا کر بیٹھنا، کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، کبھی کبھی جنات اپنا فوراً انسان پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ چیز آہستہ آہستہ خود کو ظاہر کرتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اب جب بھی کسی نئی جگہ پر جائیں، جب کبھی بھی کسی جگہ پر ویسے بھی جاتے ہوں، جیسے ہم لوگ جاب کرتے ہیں، اسکول کالجز میں جاتے ہیں، واش روم میں جانا پڑ جائے تو واش روم کی جو دعا ہوتی ہے وہ پڑھ کر جایا کریں، اور انشاءاللہ پھر کبھی بھی کوئی ایسی چیز آپ پر حملہ نہیں کر سکے گی۔ سب سے بڑی بات، پاک صاف رہا کریں، طہارت کی حالت میں رہا کریں، تو انشاءاللہ کبھی بھی جو شیاطین جنات ہیں وہ آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے۔ اپنا خیال خود رکھا کریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ ہمیں جنات کے ایسے حملوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwork57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نینا وائس آفیشیل کو جا کر سبسکرائب کریں، وہ بھی ہارر سٹوری چینل ہے میری سسٹر کا، اور میرا ولاگ چینل نوشین وائس آفیشیل، اس کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، اس کے اوپر میرے ولاگس آتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو وہ بھی پسند آئیں گے۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔